العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم سبوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ساری مشقتیں برداشت کر کے ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے. محترم حضرات و خواتین، آج کی اس مجلس میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دعا کے ساتھ الہ العالمین ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے. جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کی جائیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح سے راضی کیا جائے، اپنے گناہوں کو ختم کیا جائے، نیکیوں کا پلڑا زیادہ سے زیادہ بھاری کیا جائے. لیکن بہت سارے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ نیک کام کریں، لیکن جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جس میں نقصان ہو جاتا ہے اور قرآن و حدیث کی مخالفت ہو جاتی ہے. لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں کی جانکاری رکھنی چاہیے کہ جن پر عمل کر کے انسان نقصان اٹھاتا ہے یا خسارے کا شکار ہو جاتا ہے، فائدہ اس کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مخالفت ہو جاتی ہے، جبکہ اس کی نیت کچھ ایسی نہیں ہوتی. اس کی نیت نیک نیتی کی ہوتی ہے، نیک عمل کرنا چاہتا ہے. انہی اعمال میں سے ایک عمل جس کو ہم اور آپ تبرک کہتے ہیں. تبرک جائز بھی ہے اور تبرک ناجائز بھی ہے. یاد رکھیں، برکت حاصل کرنا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. کسی سے برکت حاصل کرنا یہ شرعی مسئلہ ہے. وہی چیز بابرکت ہوگی یا اسی چیز سے تبرک حاصل کریں گے جس کو شریعت نے بابرکت قرار دیا ہے. ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو چیزیں موجود ہیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ہم بجا لاتے ہیں، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان سے باز آ جاتے ہیں. اب جن چیزوں کو متبرک قرار دیا ہے شریعت نے، چاہے وہ جگہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو، اگر شریعت نے اس کو متبرک قرار دیا ہے تو وہ متبرک ہے، ہم اس سے برکت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جس کو شریعت نے متبرک قرار نہیں دیا ہے، ہم اور آپ کسی چیز کی تخصیص کرنے والے نہیں، چونکہ شریعت میں ہم کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے. یہ بھی واضح رہے کہ برکت اسی طرح حاصل کی جائے گی جس طرح سے شریعت نے جو چیزیں حاصل کریں گے، جو طریقہ شریعت سے ثابت ہے، جو طریقہ شریعت سے ثابت ہے. تو پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ ہم وہی عمل کریں گے جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ابو طفیل
रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमारे साथ अब्दुल्ला बिन अब्बास मशहूर सहाबी और हज़रत अमीर मुआविया दो के दोनों तवाफ कर रहे थे। ये बहुत मशहूर है। और तवाफ करते हुए अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रुकने यमानी और हजरे अस्वद इन दोनों को बोसा देते हैं या इस्लाम करते हैं, जबकि अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु चारों कोने को, रुकने यमानी को भी, हजरे अस्वद और रुकने शामी और रुकने इराकी, चार के चारों को इस्लाम करते चले जा रहे हैं। जब अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा के चारों कोने को यानी कार्नर को इस्लाम कर रहे हैं यानी छू रहे हैं, तो टोका। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फौरन टोका। किसको टोका? अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हजरे अस्वद का कोई हिस्सा छोड़ा नहीं जा सकता है, ये सब का सब मुतबर्रक है। अब देखिए सहाबा है ये, इनके दरमियान फाइटिंग नहीं होती थी, इनके दरमियान क्या था? कुरान और हदीस। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि खाने काबा का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जा सकता है, तो बजाय इसके इधर उधर की बात करते अब्दुल्ला बिन अब्बास फौरन फरमाते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए और फौरन फरमाया सदक। ये नहीं कि ऐसे क्यों और वैसे क्यों, नहीं। मतलब क्या था? मतलब ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकने यमानी को इस्लाम किया है, हजरे अस्वद को इस्लाम भी किया है, बोसा भी दिया है। हम वही करेंगे जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और फौरन अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु बिला चूचरा फरमाते हैं सदक, आपने सही फरमाया, आपने सच फरमाया। खुलासे कलाम ये कि चाहे कोई जगह हो, चाहे कोई पत्थर हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई किताब हो, अगर वो मुतबर्रक शरीयत की तरफ से है तो हम उससे तबर्रुक हासिल करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो हम उसके किनारे नहीं जाएंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि तबर्रुक जायज भी है और नाजायज भी है। नाजायज कैसे है इसको हमें सबसे पहले जान लेनी चाहिए बहुत इख्तिसार के साथ। हजरत अबू वाक़िद लैसी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतेह कर लिया, फतेह मक्का का वाक़या है, जब मक्का फतेह कर लिया तो अपने साथ हम लोगों को अपने साथ लेकर कबीले हवाज़ुन की तरफ बढ़ते हैं, कबीले हवाज़ुन की तरफ। रास्ते में एक बैरी का दरख्त मिलता है जिसके इर्द गिर्द कुफ्फार जो थे वो एतिकाफ किया करते थे। एतिकाफ, अभी ये मुसलमान नए नए थे, ज्यादा जानकारी नहीं थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जा रहे थे, तो उन्होंने अच्छा वो दरख्त जिसका कुफार एतिकाफ करते थे उसको क्या कहते थे? उसका नाम क्या दे रखे थे? ज़ाते अनवात। ज़ाते अनवात से उसको पुकारते थे कुफार। ये सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, जब देखा कि ये एक बैरी का दरख्त है और इस पर ये लोग एतिकाफ करते हैं, तो इन लोगों ने भी वही फरमाइश की। हमने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए भी एक इसी तरह से ज़ाते अनवात मुकर्रर कर दीजिए। कुर्बान जाइए, शरीयत बहुत वाज़ेह है। शर्त यह है कि हमें और आपको समझने की जरूरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया हमारे लिए भी एक ज़ाते अनवात यानी एक कोई दरख्त मुतय्यन कर दीजिए, मुकर्रर कर दीजिए, जैसे इन लोगों ने ज़ाते अनवात मुकर्रर कर रखा। तो रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी बड़े ताज्जुब से, एकदम ताज्जुब वाला जुमला जो बिला शुबा यही वो तरीका है, यही तो वो बात है बनु इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से यही कही थी। क्या कहा था उन्होंने? इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा क़ाल इन्नकुम कौमुन तजहलून। बनु इसराइल ने क्या कहा था मूसा अलैहिस्सलाम? हमारे लिए एक माबूद बना दीजिए जिस तरह से उनके लिए माबूद हैं। मालूम ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन से मना फरमा दिया। तो ये चीज हमें इस बात पर दलालत करती है कि हम
शरीयत में जो चीजें हैं उसको लेकर के चलेंगे, और जिसकी शरीयत में अब इस तरह से शरीयत में कोई चीज नहीं थी और आपने फौरन जैसे सुना तो कह दिया अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह इन सारी चीजों से बहुत बड़ा भी है और पाको साफ भी है। ये सारी चीजें इस्लाम में नहीं है। इसी तरह से नाफे रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ कि कुछ लोग उस दरख्त के पास जाते हैं जिसके नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत की गई थी। चूंकि वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत की गई थी उस दरख्त के नीचे, तो कुछ लोग ये समझ करके कि यहाँ ये बहुत मुतबर्रक पेड़ हो गया, अब वहां पर जाकर के पहुंच रहे थे। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को जैसे पता चला तो उन्होंने उस पेड़ के काटने का हुक्म दे दिया। लिहाजा हमें यह चीज मालूम होनी चाहिए कि जहां या जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, तो वहां हुसूल बरकत के लिए नमाज पढ़ी जा सकती है, पढ़ना जायज है। जहां पढ़ने का हुक्म दिया है वहां हुसूल बरकत के लिए नमाज पढ़ना जायज है। लेकिन जहां से इत्तिफाकन आपका गुजर हुआ हो या वहां पर ठहरे हैं, उसको इबादत के लिए खास करना या उस जगह से तबर्रुक हासिल करना ये दुरुस्त नहीं है। मिसाल के तौर पर गारे हिरा को ले लीजिए आप। पहली वही कहां नाजिल हुई? गारे हिरा में नाजिल हुई। ये भी आप जानते हैं, हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो कहां पर जाकर के पनाह लिया? फौरन गारे सौर में पनाह लिया। ये भी आप जानते हैं। लेकिन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या आपके सहाबा ने वहां जाकर के नमाज अदा की या वहां जाकर के बरकत तबर्रुक हासिल करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लिहाजा ऐसी जगहों से बरकत नहीं हासिल की जा सकती है जहां से आपका वैसे ही गुजर हुआ हो। अभी मैं उस चीज पर आ रहा हूं, जायज तबर्रुक क्या है। लेकिन ये सारे अब होता क्या है? होता ये है कि इंसानों से तबर्रुक हासिल करना, ये पीर साहब हैं, ये फलां साहब हैं, ये ऐसे हैं, उनको चूमना, उनके हाथ को लेकर के, उनके पसीने को लेकर के, उनकी जूती को लेकर के, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें शरीयत में नहीं है। याद रखिएगा, ये चीजें तो मैं वो बतला रहा था जो नाजायज चीजें हैं, जो नाजायज तबर्रुक है। लेकिन आइए हमें आप देखते हैं यहां पर कि जायज तबर्रुक क्या है। अगर ये नाजायज तबर्रुक है तो सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर कोई जात है ऐसी जिसकी जात से तबर्रुक हासिल की जा सकती है तो वो जात थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर हम जितने लोग भी ऑनलाइन हैं, अगर हम ये सवाल करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन सी वो शख्सियत है जिसकी जात सबसे ज्यादा अफजल है अल्लाह ताला के नजदीक, हमारे ख्याल से सबका जवाब एक ही होगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से या खुलफाए राशिदीन से या अशरम मुबश्शरा से या दीगर सहाबा से बरकत हासिल करना सही है? जवाब होगा नहीं। अगर ऐसे सहाबा से जो अशरम मुबश्शरा हैं, जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिल चुकी है, जो खुलफाए राशिदीन हैं, अगर उनसे बरकत हासिल नहीं की गई है, किसी ने हासिल नहीं किया है, तो आज के दौर में कोई कितना ही बड़ा, कोई भी उसका एहतराम अपनी जगह पर है, ये और बात है। लेकिन तबर्रुक हासिल करना उसके कपड़े से, उसके हाथ से, उसके लुआब से, उसके बाल वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों से ये करना ये सही नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं। पहली बात, तबर्रुक जिससे हासिल की जा सकती है, जिक्र इलाही, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र और तिलावत कुरान करीम से शरई तरीके के मुताबिक बरकत का हुसूल जायज है। मतलब यह है कि दिल और जुबान से अल्लाह तबारक व तआला का एक शख्स जिक्र कर रहा है और कुरान और सुन्नत पर शरई उसूलों के मुताबिक अमल पैरा होकर अल्लाह का ताला की जात से बरकत तलब कर रहा है। यह है बरकत तलब करना।
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर आप जिक्र कर रहे हैं, कुरान और हदीस पर सही तौर पर आप अमल कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की जात से आप बरकत तलब कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये सही है, ये बरकत तलब करना अल्लाह तबारक व तआला से ये सही है। कुरान करीम से बरकत तलब करने का मतलब क्या है? क्या कुरान करीम से बरकत तलब करने का मतलब वो है जो कुछ लोग करते हैं कि कुरान उठाकर घर में रख दिया, अब कोई वबा नहीं आ सकती है, कुरान उठा करके दुकान में रख दिया, अब कोई वबा नहीं आ सकती है, घर में सुबह के टाइम सूरह बकरा की चंद सूरतें मोबाइल पे लगा दिया, अब कोई वबा नहीं आ सकती? क्या ये बरकत हासिल करना है? क्या इसको बरकत हासिल करना कहा जाता है? तावीज पहन लिया कुरान की बना करके, अब वबा नहीं आ सकती है, कोई परेशानी हमें नहीं आ सकती है, या घर में कहीं पर लटका दिया, गाड़ी में लटका दिया, ये बरकत हासिल करने का तरीका नहीं है कुरान से। याद रखें आप, कुरान करीम की बरकत में जानते हैं इत्मीनान कल्ब है, आपके दिल को सुकून मिलेगा, इताअत पर, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर आपका दिल मजबूत होगा। यह है कुरान की बरकत। जब आप इखलास के साथ कुरान की तिलावत करेंगे, इखलास के साथ, तो आपके दिल में इताअत की कुव्वत पैदा हो जाएगी। जब आप कुरान की तिलावत इखलास के साथ करेंगे, जो परेशानियां और मसाइब आने वाले हैं वो दूर खत्म हो जाएंगे, मसाइब से आपको नजात मिल जाएगी, कोई बीमार है तो उसको शिफायाबी मिल जाएगी, दुनिया और आखिरत की उसको सआदत महसूस होगी, सआदत का वो मुस्तहिक बन जाएगा, गुनाहों की उसके बख्शिश होगी। इसी तरह से कुरान करीम अपनी तिलावत और उस पर अमल करने वालों के लिए रोजे क़यामत सिफारिशी होगा। यह है कुरान से बरकत हासिल करना। हमने क्या समझ रखा है? कुरान से बरकत हासिल करने का मतलब हमने ये समझा कि कुरान को उठा करके हमने घर में रख दिया, खूबसूरत गिलाफ में, रेशम के गिलाफ में, अब कोई शैतान पर यहां नहीं मार सकता। और कुछ लोगों ने तो उसका एक हिसाब और बना लिया है, लगा दो सूरह बकरा और अपना सोते रहो, अब शैतान हमारे किनारे, फजर भी गायब, फजर भी गायब, सूरह बकरा लगाओ शैतान नहीं आएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये हमारी गलतफहमी है। ऐसे हम शैतान से छुटकारा नहीं पाएंगे, ऐसे हम कुरान से बरकत हासिल नहीं कर पाएंगे। कुरान से बरकत हासिल करने का मतलब ही यही है कि कुरान को पढ़ा जाए। अल्लाह तबारक व तआला से अगर हम बरकत हासिल करना चाहते हैं, जिक्र इलाही में हम मशगूल हो जाएं, सुबह शाम के जो अस्कार हैं हम उसको पढ़ें। अगर इन सारी चीजों पर हम अमल करते हैं तो जाहिर सी बात है हम तबर्रुक को हासिल करने वाले हैं, और ऐसे तबर्रुक हासिल करना जायज है। तो पहली बात मैंने आपको यह बताई कि जिक्र इलाही और तिलावत कुरान, जिक्र इलाही और तिलावत कुरान। आइए दूसरी चीज, दूसरा नुक्ता जिससे हम तबर्रुक हासिल कर सकते हैं, और वहां पर जा करके ज्यादा खतरा लोगों से हुआ करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका। मैंने अभी शुरू में भी बतलाया था कि एक ही जात है, वो एक ही जात है बस, उसके अलावा अबू बकर को नहीं कहा जा सकता, उमर और उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन, इनको नहीं कहा, इनसे तबर्रुक नहीं लिया जा सकता, तो किसी और से तबर्रुक नहीं लिया जा सकता, कोई नहीं है इस लायक। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद और आपकी जाते मुबारका से मुत्तसिल होने वाली तमाम चीजें बाबरकत हैं, चाहे वो आप में से हो या चाहे वो आपसे हो और अलग हो गई हो, आप में से हो या आपसे हो और अलग हो गई हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज हो, आपका दस्ते मुबारक है, आप इससे बरकत हासिल करो। और सहाबा की हदीस अभी मैं आगे सुना रहा हूं, सहाबा की हदीस मौजूद है जो अमल किया है उन्होंने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, में हो, जैसे हाथ आप में से है, आपका बाल, या इसी तरह से
آپ سے کوئی چیز ہو، مثال کے طور پر آپ نے جو کپڑا پہنا ہے اور اس کو اتار دیا ہے تو آپ کو لگ کر کے اترا ہے نا، اس سے بھی تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا، جائز ہے، یہ جائز ہے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سفر پہ نکلے اور بطحہ نامی جگہ پر پہنچ کر کے آپ نے ظہر اور عصر کی نماز قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک سترہ رکھا، نیزے کا سترہ جانتے ہیں نمازی جو اپنے آگے رکھ لیتے ہیں، تو نیزے کا آپ نے سترہ رکھا۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس سترہ کے آگے سے اسی لیے سترہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے آگے سے کوئی گزر سکے، بعض صحابہ آ رہے تھے، جا رہے تھے، پھر صحابہ آپ کے پاس آ گئے، صحابہ آپ کے پاس آ گئے، آپ کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر اپنے چہرے پر پھیرنے لگے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یاد رکھیے گا کہ صحابہ نماز سے جب آپ فارغ ہو گئے، آئے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو لے کر اپنے چہروں پر پھیرنے لگے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے بھی، ابھی تو یہ بتلا رہے تھے صحابہ کی بات، کہتے ہیں کہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو اپنے چہرے پر رکھا۔ ابو جحیفہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو اپنے چہرے پر رکھا، اس وقت وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ یہ تبرک جائز ہے، یہ آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، آپ کی زندگی میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ باحیات تھے، صحابہ نے اس طرح سے کیا، تو یہ تو آپ کی زندگی تک خاص تھا نا کہ صحابہ نے آپ کے دستے مبارک کو اپنے چہرے پر رکھا اور تبرک حاصل کیا۔ اسی طرح سے ابو جحیفہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت آتی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمڑے کے سرخ خیمے میں تشریف فرما تھے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں اور آپ ایک چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ میں حضرت بلال کو دیکھا کہ وہ آپ کے لیے وضو کا پانی لیے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی بات میں کر رہا تھا کس چیز کی؟ جو میں تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھا۔ یہاں پر دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ وہ وضو کا پانی لیے ہوئے ہیں اور لوگ اس وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، پانی گر رہا ہے، قربان جائیے کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ۔ اس پانی کو صحابہ جھپٹ رہے ہیں۔ کیفیت کیا تھی اس وقت؟ کیفیت کیا تھی؟ فمن اصاب منه شيئا به، حدیث میں آتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو پانی مل جاتا تو وہ اسے اپنے بدن پر لگا لیتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو فرما رہے ہیں۔ ومن لم يصب منه شيئا اخذ من بلل يد صاحبه، اور جس کو پانی نہ ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی لے لیتا۔ جیسے آپ کا ہاتھ تر ہے نا، پانی ملا ہے اور میں آپ نہیں پایا ڈائریکٹ، تو آپ کی تری سے لے کر کے اور پھر اپنے جسم پر مل لیتا۔ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے پاس ایک چاندی کی ڈبیا رکھتی تھی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال تھا، منہ مبارک، ایک بال اس ڈبیا میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔
آپ اس بال کو پانی میں ڈالتی اور نکال لیتی، اور جو مریض بھی آپ کے پاس آتا اس پانی کو پلا دیتی، اس پانی کو پلا دیتی، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شفا یاب ہو جاتا۔ مسند احمد کی روایت۔ جائز۔ یہ کس کی ذات تھی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ بال تھا۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ آج ہندوستان، پاکستان، مختلف بنگلہ دیش وغیرہ میں رکھے رہتے ہیں یہ مبارک اور اس کی زیارت کراتے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا کہ سند کیا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس سے تبرک حاصل کریں گے۔ تبرک حاصل کرنا جائز ہے بالکل، اور اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی سند کہاں ہے کہ کس کا بال ہے یہ؟ چونکہ آج کل اس کو بزنس بنا لیا گیا ہے، اس کو جو ہے بزنس بنا لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر بال کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی جانتے چلیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کے کپڑوں سے، آپ کے نشانات سے، انگلیوں کے نشانات سے، آپ کے وضو کے پانی، آپ کے جوٹے وغیرہ سے تبرک حاصل کرتے تھے، اور یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہیں اور صحیح ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی کیسا بھی ہو۔ یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر کیا دیکھا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ، پیر کو وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پیر پھیلائے ہوئے ہیں، پیر کو دھلا جا رہا ہے اور سامنے ہی اس کو پیا جا رہا۔ ویڈیو میں کبھی کبھار ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ پیر کو دھل کر کے، کیوں؟ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ برکت نہیں ہے، اس کا احترام اپنی جگہ پر ہے، کوئی کتنا بھی بڑا ہو۔ یہ چیز خاص ہے صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ چیز اور کسی کے ساتھ خاص نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک ہیں یا آپ کا بال مبارک ہے اور صحیح پتا ہے، اس سے تبرک حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مہاجرین صحابہ، انصار اور مہاجرین، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ خلفائے راشدین، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ عشرہ مبشرہ، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حدیث سے یہ ثابت ہو یا اثر سے یہ ثابت ہو کہ کسی سے تبرک حاصل کیا گیا؟ یہ وہ تھے جن کے سامنے جبریل امین آیا کرتے تھے اور وحی نازل ہو رہی تھی، قرآن نازل ہو رہا تھا۔ ہم اور آپ بہت دور ہیں، انہوں نے یہ عمل نہیں کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو معلوم ہوا، میں یہ بتلا رہا تھا کہ یہ تبرک جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ ناجائز کی صورتیں میں نے پہلے بتلائی کہ جس طرح سے لوگ، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لفظ درگاہ، یہ تو کہنا، یہ درگاہ تو جائز ہے ہی نہیں، لیکن ایک تو درگاہ پہ جاتے ہیں اور وہاں سے بہت ساری چیزیں لا کر کے اور اس کو تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تبرک کے طور پر اس کی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ ارے آپ اس درگاہ پہ جا کر کے تبرک کی مٹھائیاں لا رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں تبرک کے طور پر۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ جب کریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آخری لمحات
جو گزارے ہیں وہاں کی مٹی کو بھی کچھ لوگ لے جا کر کے تبرک حاصل کرتے ہیں. حجاج کرام کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اب اگر یہ نہیں صحیح ہے تو درگاہوں سے، میلے ٹھیلے سے وغیرہ وغیرہ ایسی جگہوں سے آپ جو چیزیں لاتے ہیں، سامان خرید کر کے لے، ارے فلاں میلے کا ہے، فلاں بابا کے یہاں کا ہے، فلاں وغیرہ وغیرہ. میرے بھائی اور دوستو، مجھے معلوم ہے میں نے شروع میں اپنی بات کی تمہید میں یہ بات کہی ہے کہ آپ نیکی کمانا چاہتے، آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے، لیکن معاملہ الٹا ہو جا رہا ہے. لہذا ہم اس کا خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیک کام کے لیے بڑھ رہے ہوں اور ہم سے اور زیادہ برائی ہو جائے، ہم اور پریشانی کے شکار ہو جائیں. لہذا ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دو چیزیں ہوئی، ایک تو میں نے بتلایا شروع میں ذکر الہی اور قرآن مقدس، لیکن قرآن مقدس لٹکا کر نہیں، تلاوت کر کے، اس پر عمل کر کے، اس پر غور و فکر کر کے، اس کی دعوت دے، یہ تبرک حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اور دوسرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ کر کے وہ چیز چھوٹی ہوئی ہو، اگر صحیح ثابت ہے تبرک حاصل کرنا صحیح. نمبر 3، زمزم پی کر کے تبرک حاصل کرنا. اب زمزم پی کر کے تبرک حاصل کرنا، اور ہو سکتا ہے محترم حضرات و خواتین آپ نے یہ بات سنی ہو، اگر آپ کے گھر میں آج کی تاریخ میں کوئی 80 سال سے پرانا بوڑھا ہوگا اور اس نے حج کیا ہوگا آج سے 30-40 سال پہلے، تو وہ ضرور بتلائیں گے کہ ان کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اپنے ملکوں سے کفن خرید کر کے لاتے تھے، کپڑا خرید کر کے لاتے تھے، اور مکہ میں پہنچ کر کے اس میں زمزم میں ڈبوتے تھے، دھلتے تھے، اور اس کو لے جا کر کے رکھ دیتے تھے کہ مجھے اسی میں دفن کیا جائے گا جب میں مروں گا. مطلب کیا ہوتا تھا؟ چونکہ یہ زمزم سے دھلا ہوا ہے تو اب ہمارا حساب و کتاب قبر میں آسان ہو جائے گا. یہ تبرک حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. یہی چیز میں نے بتلایا شروع میں کہ ایک انسان خیر خواہی چاہتا، نیک کام کرنا چاہتا، ایک انسان نیک کام کرنا چاہتا، نیکیاں کمانا چاہتا، لیکن طریقہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے غلط کام کر جاتا. زمزم کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انہا مبارکہ. یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ زمزم کے بارے میں. انہا طعام طعم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ بڑا بابرکت پانی ہے، پوری دنیا میں آپ تلاش ڈالیے، ایسا پانی آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. نبی کائنات فرماتے ہیں انہا طعام طعم، یہ بھوکے کی غذا اور مریض کی شفا یابی کا ذریعہ. اگر کوئی بھوکا ہے تو وہ غذا حاصل کر لیتا ہے، اور کوئی مریض ہے تو اس سے شفا یابی حاصل کر لیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ موت کے علاوہ ہر چیز کے لیے اس میں شفا موجود ہے. تو اس سے ہم برکت حاصل، لیکن کیسے ہم برکت حاصل کریں گے؟ وہ کفن بھگو کر کے، کپڑے بھگو کر کے نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا، آپ نے حرمین کی زیارت کی، آپ جب تک حرمین میں رہے پیتے رہے، جب گھر گئے آپ پیتے ہیں، وہاں پر بھی زمزم رکھا ہے. آپ کو کھانسی ہے، بخار ہے، زکام ہے، کچھ بھی ہے، آپ دوا سمجھ کر کے اس کو پیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توفیق سے شفا یابی دے گا. یہ طریقہ ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا کہ تبرک وہی جائز ہے جس کو شریعت نے متبرک قرار دیا ہے، اور طریقہ بھی وہی ہوگا جو شریعت نے بتلایا. شریعت سے ہٹ کر کے ہم کوئی کام، کیونکہ آب زمزم روئے زمین کا سب سے افضل پانی ہے، اسے پینے سے سیرابی حاصل ہوتی ہے، اور وہ کھانے کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اسے نیک نیتی کے ساتھ پینے سے بیماریوں سے شفا یابی حاصل ہو جاتی ہے. کیونکہ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اسے اس مقصد کی تکمیل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کو نصیب فرمائے. معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں جو ہیں جن سے ہم تبرک حاصل کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ چاہے
کوئی جگہ اب جیسے حجر اسود ہے، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، ہم کیوں اس کو استلام کرتے ہیں؟ میں نے شروع میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتلایا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیا ہے لیکن رکن شامی اور رکن عراقی کا اسلام نہیں کیا ہے۔ ہم جب کہ خانہ کعبہ کے کسی بھی حصے کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھیں گے، لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہی ہمیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ تھی بات تبرک کی، تبرک حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا، لیکن ایک ہوتا ہے دعا حاصل کرنا، کسی سے دعا لینا۔ یہ دعا اور تبرک الگ الگ ہے۔ تبرک تو آپ کسی سے نہیں لے سکتے، یہ تبرک خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے، لیکن دعا کسی سے بھی، اگر کوئی بھی موحد شخص ہے، توحید پرست ہے، نمازی شخص ہے، آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ دعا کیجیے، کوئی فرق نہیں، دعا کسی سے بھی لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے جبکہ میں اپنے پانی لانے والے اونٹ پر تھا، اور وہ اونٹ چلنے سے بالکل کراہ رہا تھا، یعنی بہت تھک چکا تھا وہ اونٹ۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مال بعیرک، تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت جابر سے پوچھا کہ تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یہ اونٹ تھک گیا ہے، بہت زیادہ تھکا ہوا، چلا نہیں جا رہا اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پیچھے آئے اور ڈانٹ کر کے دوڑایا اور دعا کی۔ اس کے بعد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سارے اونٹوں سے تیز وہ دوڑنے لگا۔ جب سارے اونٹوں سے تیز دوڑنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے پوچھا کیف تری بعیرک، اب تم اپنے اونٹ کو کیسا پا رہے ہو، کیسا دیکھ رہے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بہت بہتر ہو گیا، یقیناً اسے آپ کی برکت حاصل ہوئی ہے، یقیناً اسے آپ کی برکت حاصل ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی برکت عمومی ہے، کسی بھی موحد مسلمان سے دعا برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے کسی سے بھی دعا کرنا، دعا کی درخواست کرنا جائز ہے، لیکن جہاں تک تبرک کا معاملہ ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تبرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے خاص ہے۔ ہم ہر کس و ناقص سے نہ تبرک حاصل کرنے لگیں، ہم اپنے عقیدہ کو نہ خراب کریں، چونکہ اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت ہر جگہ ہمارے لیے پریشانی ہو جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمیں جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں صحیح عمل کرنے والا بنا، الہ العالمین ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم حضرات و خواتین،